کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، از خود خلاقت بنا مولانا انس کا جواب۔ کل ایک تنقیدی خلاقت بنا مولانا انس بغرض اصلاح میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا، جس میں قدر تلخ باتیں بھی درج کی گئی تھی۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی اور کچھ حضرات نے اس سے اختلاف بھی کیا۔ بے شک دونوں حضرات اپنی جگہ اپنے نظریات کے مطابق درست ہیں۔ بہرحال جو بات آج مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس خط کے بعد مولانا انس کا میرے پاس فون آیا اور بڑی خوش اخلاقی اور عاجزی سے انہوں نے بات کی اور اس خط پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے تسلی سے مجھے صورتحال سے آگاہ کرایا۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی کہ وہ مفتی نہیں ہیں، بس ایک عالم ہیں، انگلیشور کے کسی مدرسے سے فارغ ہیں اور تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ محترمہ ثنا خان ابھی کچھ دن پہلے ہی اس گندگی اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر آئی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں مولانا انس سے شادی کی ہے۔ محترمہ کے دونوں فیصلوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہیں، جتنے الفاظ ان کی تحسین میں منتخب کیے جائیں کم ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ محترمہ نے اپنے نفس اور حالات سے جنگ میں فتح حاصل کی ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کر ڈالا۔ اس فتح اور قربانی پر ہم ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رہی بات ان کے فوٹو اور ویڈیوز ڈالنے کی، تو آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ شادی زندگی کی کتنی اہم چیز ہے اور ہر لڑکی کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سی خواہشات ہوتی ہے۔ محترمہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئی ہیں، بس وہ اپنی خوشی اپنے مداحوں کے ساتھ فوٹو اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے شیئر کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک محترمہ نے فوٹو اور ویڈیوز میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ ایک دو فوٹو میں حجاب پہنے بھی نظر آئی ہیں۔ میرے خیال سے شروعات میں اتنا کافی ہے، اس پر ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اداکارہ تو اداکارہ، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں کیسے بے حیائی کی فوٹوز اپلوڈ کرتی ہیں اور پھر شادی کے موقع پر تو حد سے گری ہوئی حرکتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنی بڑی گندگی اور بے حیائی کے اڈے سے نکل کر آ گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی باتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ان کا ہمسفر ایک عالم دین ہے جو ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کو کسی سانچے میں ڈھلنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی نئے کالج میں جائیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، کسی نئی جگہ رہنے جائیں تو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق ڈھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح محترمہ ابھی نئی ہیں، ان کو اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے وقت درکار ہے۔ آپ دیکھیں گے کالج میں ٹیچرز نئے طلباء کے ساتھ نرمی اور محبت و الفت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر فرماتے ہیں اور ان پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ ابھی نیا ہے، اگر اس سے سختی کی گئی تو اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور یہ تعلیم سے دور ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو کالج کے اصولوں کے مطابق ڈھال لے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی محترمہ کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے رویے سے ان کے دل آزاری ہوئی یا تکلیف پہنچی یا ان کے قدم ڈگمگا گئے تو یقیناً اس کا وبال ہم ہی پر آنا ہے، اور بروز محشر اس وبال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی مصلحت سے چلنا پڑے گا اور نہایت خلوص کے ساتھ ان کے لیے استقامت دین کی دعا کرنی ہوگی، اور جو لوگ اس گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کوشاں رہنا ہوگا کہ وہ بھی اس بے حیائی کی زندگی سے چھٹکارا پا سکے۔ بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ محترمہ ثنا خان کے ذریعے دعوت دین کا بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس گندگی میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اگر ان پر تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں، پر افسوس ہے اس بات پر کہ وہاں ہماری ذرا سی بھی محنت نہیں ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ محترمہ جیسے کیسے نکل کر آئی ہیں تو ان پر یکلخت دباؤ بنا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بس ایک دم وہ رابعہ بصریہ بن جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مولانا انس بھی ان کو فورس کر کے اپنی زندگی میں آگ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کیجئے، مثبت پہلو پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ بستے بستے بستی ہے۔ محترمہ ثنا کے ذریعے مولانا انس کے پاس یہ بہترین موقع ہے، وہ پوری مصلحت اور دور اندیشی کے ساتھ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ان لوگوں میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ محنت کر کے دعوت دین کا بڑا کام انجام دے۔ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ مولانا انس اور ثنا خان کے رابطے میں بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی شامل ہیں۔ جب یہ حضرات خاموش ہیں تو ہم کیوں چوں چرا کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ بڑے حضرات ہیں اور بڑی مصلحت سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر مولانا انس بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اس نازک مرحلے میں وہ بڑی مصلحت اور نرمی کے ساتھ اپنے اس نئے رشتے کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کو مضبوط و مستحکم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً مولانا کا اس وقت
امتحان ہیں۔ ایک طرف ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ان کی اپنی زندگی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت و الفت قائم رکھے۔ بس ایک آخری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی تعریف کو دماغ پر اور تنقید کو دل پر مت لیجیے۔ نوٹ: اس کھلے خط میں میری جن باتوں سے تکلیف پہنچی ہے میں ان پر مولانا اور محترمہ سے معذرت خواہ ہوں۔ فقط وسلام، آپ کا خیر خواہ محمد زعیم اختر۔